والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدي أنت تريد وأنا أريد لا يكون إلا ما أريد وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں و بہنوں اور اوپر تشریف فرما بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس وقت ہمارے سامنے دو اہم سورتوں کی تلاوت ہوئی اور تقریباً ہم لوگ ایک ثلث ختم ہو کر دوسرے ثلث کی میں جاری ہیں. تقریباً آج نصف قرآن تک ہم لوگ پہنچ جائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو پیغامات سنائے اس میں سب سے اہم پیغام جس کو اللہ نے بذات خود احسن القصص فرمایا وہ سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف اپنے مضامین کے اعتبار سے جامع صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے بہت ہی بہترین ترتیب ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنا پیغام عجیب انداز میں سنایا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کلام اللہ کی وہ واضح آیتیں ہیں کتاب مبین کی جو اللہ رب العزت کے طرف سے نازل کردہ ہیں. اللہ نے کتاب کو کتاب القرآن المجید بھی کہا، کتاب التنزیل بھی کہا، کتاب المبین بھی کہا، مختلف اس کے نام سنائے گئے، بتائے گئے. اس میں ایک نام ہے کتاب المبین، یعنی واضح آیتیں، واضح کتاب کی واضح آیتیں. یہ کہاں سے نازل ہوئیں؟ انا انزلناہ، یہ ہمارے طرف سے نازل ہوئی ہیں. کیسے؟ قرآناً عربیاً، پڑھی جانے والی عربی زبان میں، پڑھی جانے والی. قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کو، وہ جو بار بار پڑھی جائے، اور عربی زبان میں. لعلکم تعقلون، عربوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ذریعے سے جو ہم نے آپ پر قرآن پاک کے ذریعے سے آیتیں نازل فرمائے، اسی میں ہم آپ کو احسن القصص سنانا چاہتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا حالانکہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ہمارا یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ اس واقعے سے نادان تھے، آپ اس واقعے سے واقف نہیں تھے، آپ کو یہ اس واقعے کی خبر نہیں. یہ فرمایا گیا. کیا کہا پھر آگے؟ اذ قال یوسف لابیہ، اللہ جل جلالہ امن والہ نے بڑی تفصیل سے واقعہ نقل فرمایا. جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ فرمایا یا ابت انی رأیت 11 کوكب. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو بچوں کا جو خواب ہوتا ہے ان کی تربیت کے مطابق ہوا کرتا ہے. بچوں کو جو واقعات سنائے جاتے ہیں، جو تربیت دی جاتی ہیں، جو راستہ بتایا جاتا ہے،
جو عقل بنا بتائی جاتی ہیں اور جو سمجھداری ان کو سمجھائی جاتی ہیں، اسی اعتبار سے بچے خواب دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر فوراً اپنے ابو کے پاس آ کر سنا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بچوں کا خواب بھی بیکار نہیں ہوا کرتا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ہر کس و ناکس کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ ذی استعداد والے، ذہین، فطین، ہمدرد ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، حکماء کو، کہ اس کا منشا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، ایسا خواب جو نبی کے شان کے مطابق تھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھنے کے بعد اپنے والد سے اپنا خواب سناتے ہیں، انی رأیت 11 کوکب، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین۔ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان لیے، ارے بھئی یہ خواب قابل فخر خواب ہے، یہ خواب آگے چل کر ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا خواب ہے، بہت بڑا رتبہ اور مرتبہ بتانے والا خواب ہے، یہ خواب رفع درجات کی پیشن گوئی ہے۔ چنانچہ فوراً کیا کہا؟ فرمایا یا ابت لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے تم اس واقعے کو، اس قصے کو کسی کے بھائی کے سامنے مت سنایا کر، لا تقصص، مت سنایا کر اس خواب کو کسی بھائی کے سامنے، ہرگز مت سنایا کر، سناؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے ساتھ مکاری کرنے لگیں گے، تمہارے ساتھ دغا کرنے لگیں گے، تمہارے ساتھ چال بازی کرنے لگیں گے، اس لیے بیٹے ہرگز مت سنایا کرو۔ پھر کیا کہا؟ اور چال بازی تمہارے بھائی نہیں کرتے، بلکہ تم چال بازی کرنے کا پلان شیطان ڈال کر ان کو دے دے گا، شیطان ان کا معلم بن جائے گا، شیطان ان کا مربی بن جائے گا، شیطان ان کو سکھائے گا اور ان کو گمراہ کر دے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ تو کھلا دشمن ہے اور دشمنی ضرور نبھائے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، فرمایا اسی طرح جیسا تم نے خواب دیکھا، پروردگار جن لوگوں کو بچپن میں اس طرح کا خواب دکھاتا ہے، اس طرح کا خواب بتاتا ہے، اس کے پیچھے بہت پوشیدہ راز ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسا خواب دیکھنا کوئی معمولی ہستی کا معاملہ نہیں ہے، کوئی معمولی ہستی ایسے خواب نہیں دیکھا کرتے، یہ آ کر اللہ جن کو چنتا ہے انہی کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمہیں بھی چن لیا۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور سنو بیٹا، اور تمہیں میں پیشن گوئی دے رہا ہوں، تمہیں اللہ سکھائے گا من تعویل الاحادیث، خواب کی تعویلات کو، اور خواب کی تعویلات کے ساتھ کیا کرے گا؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل کرے گا۔ کیسے مکمل کرے گا؟ نبوت کے ذریعے سے، سیادت کے ذریعے سے، نعمت کے ذریعے سے، رفع درجات کے ذریعے سے، عزت اور شان و شوکت دے کر اللہ مکمل کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے تمہاری تکمیل کے ذریعے سے، اللہ آل یعقوب جو آج نے تو کل وہ بھی اس شان کے قابل بنیں گے۔ کما اتمہا علی ابویک، اللہ ایسا ہی مکمل کرے گا جیسے تمہارے والدین پر اللہ نے مکمل کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ کون ہیں تمہارے والدین؟ والدین سے مراد صرف میں اور تیری ماں نہیں، بلکہ تیرے جد امجد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر جیسے اللہ نے تکمیل فرمائی اسی طرح اللہ تجھ پر بھی تکمیل کرے گا۔ ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، علیم حکیم، جانتا ہے کسے کسے کیا عزت دینا، کسے کسے کیا شان دینا، کسے کسے کیا رتبہ دینا، کسے کسے کیا مرتبہ دینا، کسے کسے کیا عہدہ دینا، سب تیرا پروردگار جانتا ہے۔
بڑا حکمت والا ہے، جب دینا ہے وہی تب دے کر رہے گا۔ چنانچہ عجیب بات علماء فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اسی کی پیشن گوئی وعلی آل یعقوب کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں تمام یہودی انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے انبیاء جو 72,000 نازل ہوئے ہیں، وہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہوئے۔ آگے پیچھے تاریخیں ہوتی رہیں، حضرت ابراہیم کے نسل میں 62,000 انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ سب کے سب کی پیشن گوئی یعقوب علیہ السلام دے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، خواب کے بارے میں بات آئی۔ ماشاءاللہ سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، عورتیں بہت زیادہ دیکھتی ہیں، دن میں بھی دیکھتی ہیں، رات میں بھی دیکھتی ہیں، جاگتے جاگتے بھی دیکھتی ہیں۔ اور ان کے خوابوں میں بہت سارے خواب، کیا بلی کے خواب میں چھچڑے۔ ارے وہ بلی جب دیکھتی ہے خواب تو اس کے خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں۔ علماء نے کیا فرمایا، یہ بلی کے خواب میں چھچڑے کا مطلب کیا؟ جیسا سوچ لے کو سوتی ویسا خواب میں دیکھتی، جیسا دیکھتی ویسا سوچتی۔ یہ بلی کے خواب میں چھچڑے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مفہوم نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا۔ اسے اضغاث و احلام کہتے ہیں۔ وما نحن باضغاث احلام بعالمین۔ یہ اضغاث و احلام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، بیکار خواب ہوا کرتا ہے۔ لیکن خواب کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب جزء من اجزاء النبوہ، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے 40 حصوں میں سے ایک حصہ، بعض روایتوں میں ہے 24 حصوں میں سے ایک حصہ اچھا خواب کا دیکھنا۔ اب اچھا خواب جو دیکھتے ہیں، دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے خواب کا مطلب بدل جاتا ہے، موسم کے اعتبار سے خواب کا مطلب بدل جاتا ہے، زمانے کے اعتبار سے خواب کا مطلب بدل جاتا ہے، دن و رات کے اعتبار سے خواب کا مطلب بدل جاتا ہے، دیکھنے والے کی اچھائی اور برائی کے اعتبار سے خواب کا مطلب بدل جاتا ہے، دیکھنے والے کے پریشانی اور خوشحالی کے اعتبار سے خواب کا مطلب بدل جاتا ہے۔ دیکھنے والا اگر وہ غم میں دیکھے، خوشی میں دیکھے تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ اگر وہ علاقے کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے، عرب میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، اگر وہ عجم میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، اگر وہ مسجد میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، اگر وہ گھر میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، اعتکاف میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، غیر اعتکاف میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، رمضان میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، غیر رمضان میں دیکھتا ہے تو الگ ہے، نمازی دیکھتا ہے تو الگ ہے، بے نمازی دیکھتا ہے تو الگ ہے۔ اتنے خوابوں کے مطلب ہوا کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعبیر الرؤیا کتاب لے کر رکھ لیتے ہیں گھر میں، خواب دیکھنا تعبیر دیکھنا، خواب دیکھنا تعبیر دیکھنا، یہ چک دھندا ہو گیا بعض لوگوں کا۔ تعبیر الرؤیا کتاب لے کر رکھ لیے اور بار بار خواب کے تعبیر دیکھتے رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، خواب کی تعبیر اگر کتابوں سے دیکھنا ہوتا تو ابن سیرین کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو۔ اللہ نے بعض تعبیر، بعض لوگوں کو یہ حکمت، یہ ہنر، یہ مہارت، یہ صلاحیت، یہ استعداد اور یہ ایک نعمت اللہ عنایت فرماتا ہے، ہر ایک کو نہیں عنایت فرماتا۔ اور اس خواب کی تعبیر جس کو اللہ عطا فرماتا ہے، گویا اس کو دور اندیشی کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تحکی رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، اگر تو خواب دیکھتا ہے جس کسی کے سامنے تیرا خواب بیان مت کیا کر، تو حکیم کے سامنے، الا حکیما الا طبیبا،
او لبیبن، فرمایا ایسے انسان کے سامنے بیان کر جو تیرے روحانی علاج کر سکتا ہو، جو تیرے اعمال کا علاج کر سکتا ہو، جو تیرے زندگی کا علاج کر سکتا ہو، جو تیری بیماری کو دور کر سکتا ہو، ایسے انسان کے سامنے خواب بیان کر۔ وحکیمن لبیبن، اور سمجھدار اور ہمدرد کے سامنے بیان کر، وہ تیرے خواب کو بڑے ہمدردانہ شکل میں اس خواب کا نتیجہ بیان کرے گا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اس نے بہت سارے تعبیر والوں کو بلایا اور تعبیر پوچھا، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ تھی کہ بادشاہ جہاں پناہ اس کے سامنے بہت سارے لوگوں کا جنازہ اٹھے گا اور یہ زندہ رہے گا۔ اور آ کر کیا کہنے لگا تعبیر والا، بادشاہ جہاں پناہ تمہاری بیوی تمہارے بچے سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، آپ کے سامنے یہ تعبیر آ کر سنا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اٹھا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا، نالائق کو قید خانے میں ڈالو، ایسی تعبیر سناتا ہے۔ ایک نے آ کر تعبیر سنائی، بڑا حکیم تھا، اس نے کہا جہاں پناہ مبارک ہو، جہاں پناہ مبارک ہو، جہاں پناہ مبارک ہو۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ آپ کی لمبی عمر کرے گا، اتنی لمبی عمر کرے گا، اللہ رب العزت آپ کے ذریعے سے تمام مرحومین کی ایصال ثواب کی توفیق ہوگی۔ اب حالانکہ وہ چھوا سو خواب کی تعبیر جو سنایا گیا وہی، یعنی کیا مطلب؟ آپ کے سامنے بیوی مرے گی، آپ اسے ایصال ثواب کریں گے، بچے مریں گے، اسے آپ ایصال ثواب کریں گے، تمام خاندان والے مر جائیں گے، آپ اسے ایصال ثواب کریں گے، یعنی آخر میں جہاں پناہ کی موت آئے گی، یہی بات بتانی تھی۔ لیکن اس نے کچھ اور کہا، اور اس نے وہی ذرا حسن تدبیر کے ساتھ، ذرا اچھے انداز کے ساتھ، ذرا بہترین لہجے سے اس نے اسی تعبیر کو سنایا، خوش ہوا، انعامات سے نواز دیا۔ تو خواب کی تعبیر حضرت سیرین کہتے ہیں ایک آدمی نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھتے خوش ہو گیا، خوش ہو کر یہ سمجھنے لگا ارے میری تو عزت بڑھ جائے گی، میرا تو مقام بڑھ جائے گا، میری تو شان بڑھ جائے گی، میرا رتبہ بڑھ جائے گا۔ ابن سیرین سے جو ہی پوچھا گیا، ابن سیرین نے فرمایا وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان کون ہے؟ کہا وہ انسان فلاں ہے۔ کہا ان قریب ذلیل ہوگا۔ کیوں؟ جس شخص کو ممبر پر کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں، اس نے اگر یہ خواب دیکھے کہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہوں، ان قریب جوتے کھائے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔ فرمایا اگر وہی خواب ایک عالم دین دیکھے، ایک رہنما دیکھے، ایک دین کا رہبر دیکھے، ایک شیخ کامل دیکھے، ایک ایسا انسان دیکھے جو ممبر پر کھڑے ہونے کی حیثیت اور لائق ہے، تو فرمایا وہی خواب دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا ان قریب اللہ شان و شوکت سے اسے نوازے گا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت انکشاف فرمایا، خواب کے سلسلے میں ایک عجیب انکشاف ہے۔ فرمایا دیکھو خواب کا جو معاملہ ہے، قیامت تک اللہ رب العزت نے میرے حق میں خواب کے ذریعے سے رہبری کرنے کا ایک موقع دے دیا، ایک اجازت دے دی، ایک راستہ کھول دیا۔ قیامت تک سرکار نبی ہیں، سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کی نبوت تا قیامت ہے، لیکن سرکار تو پردہ فرما گئے۔ لیکن آپ کے رہبری کیسے ہوگی، رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا حضور کے حق میں، خواب کا دروازہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے ذریعے سے آ کر امت کے رہبری کرتے رہیں گے، رہنمائی کرتے رہیں گے۔ چنانچہ شیطان کو تمام چیزوں کی شکل اختیار کرنے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرح خواب میں آ کر بندے کو گمراہ کرے گا۔ جیسے عبد القادر جیلانی قطب ربانی کے خواب میں شیطان آیا، کہنے لگا او عبد القادر میں تجھ سے راضی ہوں، بس کر بس کر بس کر۔ کیا بس کر؟ عبادت بس کر، ذکر بس کر، مجاہدہ بس کر۔ اب کہاں انہوں نے ارے خبیث اللہ نے نبی کو حکم دیا
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اس وقت تک اللہ کے سامنے آپ عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اور تو خبیث آ کر کہہ رہا ہے بس کر بس کر، تو فوراً کیا کہا؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فرمایا نہیں نہیں، سیکنڈ حملہ علم والے کو علم کی طرح، فرمایا نہیں نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو علماء نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ کی طرح بھی خواب میں آئے گا، اللہ کی طرح، بزرگوں کی طرح، اللہ والوں کی طرح۔ ارے تو کامل ہو گیا، یہ ہو گیا، مستورات بھی خوش ہو جاتے ہیں، مرد حضرات بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، خوش ہونے کا قصہ نہیں ہے۔ فوراً اس کی تعبیر پوچھو ان لوگوں سے جو لوگ اس کی تعبیر جانتے ہیں بہتر، اور وہ تعبیر جو قرآن و حدیث کے مطابق بتاتے ہیں، ایسے ہی نہیں اٹھانگ پڑانگ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا بغیر علم رکھنے والے کے سامنے خواب مت سناؤ۔ علماء کہتے اگر غلط تعبیر بتا دے گا تو غلط نتیجہ نکل جائے گا، اس لیے ایسے ویسے لوگوں کے پاس مت۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خواب کی تعبیر سنانا ہے تنہائی میں سنایا کرو، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں سنایا کرو۔ تنہائی میں کچھ چیزیں پوچھنے کی ہوتی ہیں، بتانے کی ہوتی ہیں، اور جو خواب دیکھتا ہے وہی سنایا کریں، وہی سنایا کریں، تب جا کر اس کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصوری، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو خواب میں دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میرے بھائیوں بہنوں غور سے سنو، دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی، سرکار نے خواب میں آ کر اشارہ فرمایا دعوت کی محنت شروع ہوئی۔ جب دعوت کی محنت کی ضرورت تھی اللہ کے رسول نے دعوت کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب دارالعلوم دیوبند کی ضرورت تھی اللہ کے رسول نے اس سے پہلے خود آ کر دارالعلوم دیوبند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اللہ کے رسول ہر زمانے میں اشارہ کرتے رہتے ہیں، ادھر توجہ دو، ادھر توجہ دو، ادھر توجہ دو۔ اس وقت میں ہمارے اکثر اکابر خواب میں سرکار کو دیکھا، فرمایا اس وقت امت سے کہو وہ استغفار اور دعا میں زیادہ سے زیادہ لگے۔ اس وقت حضور کا اشارہ ہے استغفار اور دعا میں زیادہ زیادہ لگے۔ چنانچہ یہ رمضان استغفار کا مہینہ، دعا کا مہینہ، اور وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ اعتکاف کا موسم آ رہا ہے، اس میں بھی دعا اور استغفار کا ایام ہے۔ اس لیے سب سے گزارش کرتا ہوں نیت کریں انشاءاللہ ہم استغفار اور دعا میں زیادہ زیادہ لگیں گے اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔